بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کمپیوٹر ایجوکیٹر کے ایک اور ویڈیو لیسن میں خوش آمدید۔ ہم نے پچھلے لیسن میں 9th کمپیوٹر سائنس کے پہلے چیپٹر کا ٹاپک مسائل حل کرنے کے مراحل بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ آج ہم اس سے اگلا ٹاپک فلو چارٹ شروع کریں گے۔ فلو چارٹ ایک ایسا ٹاپک ہے جسے سمجھنے میں بہت سے اسٹوڈنٹس کو مشکل پیش آتی ہے، لیکن اگر آپ اس ویڈیو لیسن کو تھوڑی توجہ اور غور کے ساتھ دیکھیں گے تو فلو چارٹ کو سمجھنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اس لیسن کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھیں گے۔ پہلے حصے میں فلو چارٹ کی تعریف اور اہمیت پڑھیں گے۔ دوسرے حصے میں فلو چارٹ کے لوازم یعنی ضروریات کا ذکر کریں گے۔ اپنے لیسن کے تیسرے حصے میں ویری امپورٹنٹ ہم فلو چارٹ کی علامات سیکھیں گے۔ چوتھے اور آخری حصے میں چند مثالوں کی مدد سے ہم فلو چارٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے اپنے لیسن کا پہلا حصہ شروع کرتے ہیں، فلو چارٹ کی تعریف اور اہمیت۔ فلو چارٹ کسی مسئلے کو تصویری شکل میں پیش کرتا ہے۔ ہر قدم پر علامات استعمال ہوتی ہیں جو پروسیسنگ کے بہاؤ میں تیروں کے نشان سے جڑی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو آپ کو تصویری شکل نظر آ رہی ہے یہ ایک فلو چارٹ ہے جس میں ہر قدم یا ہر سٹیپ پر مختلف علامات استعمال ہوئی ہیں۔ یہ علامتیں تیروں کے نشان سے آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ تیر کے نشان ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کس سمت میں حرکت کرنی ہے۔ جیسے اس مثال میں ہم اوپر سے نیچے کی طرف تو حرکت کر سکتے ہیں لیکن نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جا سکتے۔ اب ہم فلو چارٹ کی اہمیت کی بات کرتے ہیں۔ فلو چارٹ سے مسئلے کے حل کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ فلو چارٹ کو منصوبہ بندی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ متن کی بجائے تصویر کی صورت میں حل دیکھنا زیادہ مؤثر اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ فلو چارٹ کی تعریف اور اہمیت کے بعد اب ہم لیسن کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، فلو چارٹ کے لوازم یعنی ضروریات۔ لوازم سے مراد ضروریات ہے، یعنی ایک فلو چارٹ بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں ہم 4 چیزوں کا ذکر کریں گے جن کی فلو چارٹ میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نمبر 1، ان پٹ۔ ان پٹ سے مراد یوزر سے ڈیٹا لینا یا مانگنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی بورڈ کی مدد سے ٹائپ کر کے اپنی ڈیٹ آف برتھ کمپیوٹر میں داخل کریں تو ہم اس عمل کو ان پٹ کہیں گے۔ نمبر 2، آؤٹ پٹ۔ آؤٹ پٹ سے مراد یوزر کو معلومات یا جواب دکھانا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کمپیوٹر سکرین پر آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق عمر یا ایج پرنٹ کر دے تو ہم اس عمل کو آؤٹ پٹ کہیں گے۔ یہاں ان پٹ اور آؤٹ پٹ میں فرق واضح کرنا ضروری ہے، لہٰذا ایک بار پھر غور سے سنیں۔ ان پٹ میں یوزر کمپیوٹر میں ڈیٹا داخل کرتا ہے جبکہ آؤٹ پٹ میں کمپیوٹر یوزر کو جواب دیتا ہے۔ فلو چارٹ کی تیسری ضرورت ہے پروسیسنگ۔ پروسیسنگ میں کسی مقدار کو تبدیل کیا جاتا ہے یا حساب کتاب کا کام ہوتا ہے۔ حساب کتاب کے لیے مختلف مقداروں یا نمبروں کو آپس میں جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کیا جاتا ہے۔ فلو چارٹ کی چوتھی اور بہت اہم ضرورت ہے فیصلہ سازی۔ فیصلہ سازی میں کسی بیان کے درست یا غلط ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر لکھا ہوا ہو A is greater than B یعنی A بڑا ہے B سے، تو یہ ایک ایسا بیان ہے کہ اگر A B سے بڑا ہو تو درست ہوگا اور اگر A B سے بڑا نہ ہو تو غلط ہوگا۔ اس طرح ہم کسی شرط کی بنیاد پر درست یا غلط ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی جو ہم نے فلو چارٹ کی ضروریات پڑھی ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیں کیونکہ ان کا ذکر ہمارے لیسن کے اگلے حصے میں بھی ہوگا۔ اب ہم اپنے لیسن کا تیسرا حصہ شروع کرتے ہیں جو کہ بہت ہی اہم ہے، فلو چارٹ کی علامات۔ سبق کے اس حصہ میں ہم فلو چارٹ کی علامات کے متعلق پڑھیں گے۔ سب سے پہلی علامت ہے ٹرمینل۔ یہ علامت فلو چارٹ کا آغاز یا اختتام کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر
اگر ہم نے فلو چارٹ کو شروع کرنا ہو تو ہم ٹرمینل کی علامت میں سٹارٹ لکھیں گے، اور اگر ہم نے فلو چارٹ کو ختم کرنا ہو تو ہم ٹرمینل میں سٹاپ لکھیں گے۔ فلو چارٹ کی اگلی علامت فلو لائن ہے۔ فلو لائن مختلف علامتوں کو آپس میں جوڑتی ہے اور معلومات کے بہاؤ کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ فلو چارٹ کی ایک اور علامت ہے پروسیسنگ، جسے عمل بھی کہا جاتا ہے۔ پروسیسنگ کی علامت مقدار تبدیل کرنے یا حساب کتاب یعنی جمع، تفریق، ضرب، تقسیم وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ علامت مستطیل کی طرح ہے۔ اوپر والی علامت ٹرمینل اور پروسیسنگ میں یہ فرق ہے کہ ٹرمینل کے کونے گول ہوتے ہیں جبکہ پروسیسنگ کی علامت مستطیل کی طرح ہوتی ہے۔ اب پروسیسنگ کی چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ اگر پروسیسنگ کی علامت میں لکھا ہو C is equal to A plus B یا C برابر ہے A جمع B، تو اس کا مطلب ہے کہ A اور B کو جمع کر کے جواب C میں جائے گا۔ اور اگر پروسیسنگ کی علامت میں لکھا ہو N is equal to 4، تو اس کا مطلب ہے کہ N کی قیمت 4 رکھی گئی ہے۔ فلو چارٹ کی اگلی علامت ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کی علامت یوزر سے ڈیٹا مانگنے یا یوزر کو جواب دکھانے دونوں کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس علامت میں لکھا ہو ان پٹ n، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یوزر سے n کی قیمت مانگ رہے ہیں، اور اگر اس علامت میں لکھا ہو پرنٹ n، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم n کی قیمت سکرین پر پرنٹ کر کے یوزر کو دکھا رہے ہیں۔ لہٰذا ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں کے لیے ایک ہی علامت استعمال ہوتی ہے، لیکن ان پٹ کے لیے ان پٹ جبکہ آؤٹ پٹ میں پرنٹ لکھا جاتا ہے۔ فلو چارٹ کی اگلی علامت ڈائمنڈ کی طرح ہے، جو فیصلہ سازی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس علامت میں ہم کسی مشروط بیان کے درست یا غلط ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اس علامت میں لکھا ہو A is greater than B یا A بڑا ہے B سے، تو یہ ایک شرط ہے جس میں ہم A اور B کی قیمتوں کا آپس میں موازنہ کریں گے۔ اگر A کی قیمت B سے زیادہ ہوئی تو ہم درست کا فیصلہ دیں گے، اور اگر A کی قیمت B سے بڑی نہ ہوئی تو ہم غلط کا فیصلہ دیں گے۔ یہاں ایک بات غور سے نوٹ کریں کہ فلو چارٹ میں فیصلہ سازی واحد ایسی علامت ہے جس میں سے ایک کی بجائے 2 فلو لائنز نکلتی ہیں، ایک یس یعنی درست کے لیے اور دوسری نو یعنی غلط کے لیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو فلو چارٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اپنے لیسن کا آخری حصہ شروع کرتے ہیں اور مختلف مسائل کے لیے فلو چارٹ کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ فرض کریں ہمارے سامنے ایک مسئلہ ہے کہ ہم نے درجہ حرارت کو سینٹی گریڈ سے فارن ہائٹ کے یونٹ یا اکائی میں تبدیل کرنا ہے۔ فلو چارٹ بنانے سے پہلے مسئلے کا فارمولا سمجھتے ہیں۔ اس کام کے لیے یہ فارمولا استعمال ہوتا ہے جس میں C سینٹی گریڈ کو اور F فارن ہائٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلا اگر ہم اس فارمولے میں C کی قیمت 37 ڈگری سیلسیس پٹ کریں تو ہمیں جواب 98.6 ڈگری فارن ہائٹ ملے گا۔ فارمولے کے بعد اب ہم اس مسئلے کے حل کے لیے فلو چارٹ بنانا شروع کرتے ہیں۔ فلو چارٹ بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے فلو چارٹ کا آغاز کرنا ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے آغاز کے لیے کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ جی ہاں، ٹرمینل۔ تو ہم سب سے پہلے ٹرمینل کی علامت بنائیں گے جس میں لکھا ہوگا سٹارٹ۔ اب ہم نے یوزر سے C کی قیمت مانگنی ہے۔ ظاہر ہے جب تک ہمیں C کی قیمت ہی معلوم نہیں ہوگی ہم کبھی بھی جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو یوزر سے مانگنے کے لیے کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ ان پٹ، جو اس طرح کی ہوتی ہے۔ ان پٹ C کا مطلب ہے کہ ہم یوزر سے C کی قیمت مانگ رہے ہیں۔ یوزر جو بھی قیمت انٹر کرے گا وہ C میں چلی جائے گی۔ اب ہم نے بتائے ہوئے فارمولے کی مدد سے سینٹی گریڈ کو فارن ہائٹ میں تبدیل کرنا ہے۔ اس کام کے لیے کون سی علامت استعمال ہوگی؟ چونکہ فارمولے میں جمع اور تقسیم ہونی ہے اس لیے ہم یہاں پروسیسنگ کی علامت استعمال کریں گے۔ فارمولے سے جو بھی جواب آئے گا وہ F میں چلا جائے گا۔ ہمارے پاس جواب F میں آ گیا۔
اب ہم نے یوزر کو دکھانا ہے، تو یاد کریں جب ہم نے یوزر کو جواب دکھانا ہو تو ہم کون سی علامت استعمال کرتے ہیں؟ جی ہاں، آؤٹ پٹ۔ ہم آؤٹ پٹ کی علامت استعمال کرتے ہیں جو کہ دیکھنے میں ان پٹ کی طرح ہی ہوتی ہے۔ یہاں پرنٹ ایف کا مطلب ہے کہ ہم ایف کی قیمت یوزر کو دکھا رہے ہیں۔ اب چونکہ ہم نے یوزر کو جواب دکھا دیا ہے تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے، لہٰذا اب ہم فلو چارٹ کو ختم کرتے ہیں، جس کے لیے ٹرمینل کی علامت استعمال ہوگی جس میں سٹاپ لکھا ہوگا۔ یہاں پر آپ کا پہلا فلو چارٹ مکمل ہو گیا۔ آپ کو بہت مبارک ہو، آپ نے پہلا فلو چارٹ سمجھ لیا ہے، لیکن یہ ایک سادہ فلو چارٹ تھا جس میں فیصلہ سازی کی علامت استعمال نہیں ہوئی۔ تو اب ہم ایک ایسی مثال شامل کرتے ہیں جس میں فیصلہ سازی کی بھی علامت شامل ہوگی۔ اب ہم ایک ایسے مسئلے کے لیے فلو چارٹ بنائیں گے جس میں بہاؤ مشروط یعنی شرط کے مطابق ہوگا۔ ہمارے سامنے مسئلہ ہے کہ ہم نے یوزر سے ایک رقم یا نمبر مانگنا ہے اور دی گئی رقم کے بارے میں یوزر کو بتانا ہے کہ وہ نمبر جفت ہے یا طاق۔ ہم اس مسئلہ کو حل کرنے سے پہلے جفت اور طاق کے متعلق جان لیتے ہیں۔ ایون یا جفت ایسے نمبر کو کہا جاتا ہے جسے اگر 2 پر تقسیم کیا جائے تو باقی صفر بچے، یعنی وہ نمبر پورا تقسیم ہو جائے۔ آڈ یا طاق ایسے نمبر کو کہا جاتا ہے جسے اگر 2 پر تقسیم کیا جائے تو باقی صفر نہ بچے۔ اس کام کے لیے ہمارے پاس ایک آپریٹر ہوتا ہے ماڈ۔ اسے غور سے سمجھیں۔ اگر میں لکھوں 10 mod 2 تو ماڈ کا آپریٹر 10 کو 2 پر تقسیم کرے گا اور جو باقی بچے گا ماڈ آپریٹر ہمیں وہ جواب دے گا۔ اس ماڈ آپریٹر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم فلو چارٹ بنانا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فلو چارٹ کو ٹرمینل کی علامت سے شروع کریں گے جس میں لکھا ہوگا سٹارٹ۔ اب ہم یوزر سے ان پٹ کی علامت کی مدد سے ایک نمبر مانگیں گے۔ یوزر جو بھی نمبر انٹر کرے گا وہ n میں چلا جائے گا۔ اب ہم پروسیسنگ کی علامت میں ماڈ آپریٹر استعمال کریں گے۔ n mod 2 یعنی n کو 2 پر تقسیم کیا جائے گا اور جو باقی بچے گا وہ rem میں چلا جائے گا۔ اگر n 2 پر پورا تقسیم ہو گیا تو rem میں صفر جائے گا، جیسا کہ ہم نے فلو چارٹ شروع کرنے سے پہلے دیکھا تھا۔ اب ہم فیصلہ سازی کی علامت استعمال کریں گے جس میں ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ rem میں صفر ہے یا نہیں۔ اگر rem میں صفر ہوا تو ہم یس کی طرف جائیں گے اور آؤٹ پٹ کی علامت میں پرنٹ کریں گے n is even یعنی n جفت ہے، اور اگر rem میں صفر نہ ہوا تو ہم نو کی طرف جائیں گے اور آؤٹ پٹ کی علامت میں پرنٹ کریں گے n is odd یعنی n طاق ہے۔ اب ہم اپنے فلو چارٹ کو ٹرمینل کی علامت میں سٹاپ لکھ کر ختم کرتے ہیں اور ہمارا یہ فلو چارٹ بھی مکمل ہوا۔ یہاں ایک بات غور سے دیکھیں کہ اس فلو چارٹ میں بہاؤ مشروط ہو گیا، یعنی ہم 2 راستوں سے ہوتے ہوئے فلو چارٹ کے اختتام پر پہنچ سکتے ہیں۔ اب ہم آخری مثال شامل کر کے اپنے لیسن کو ختم کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن میں چند سٹیپس کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں کیسا فلو چارٹ بنے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پچھلے فلو چارٹ میں ہم یوزر سے صرف ایک نمبر مانگتے تھے اور جواب دیتے تھے کہ وہ نمبر جفت ہے یا طاق۔ اب فرض کریں کہ ہم نے ایک کی بجائے یوزر سے 5 نمبر مانگنے ہیں اور بتانا ہے کہ وہ نمبر جفت ہیں یا طاق، یعنی اس فلو چارٹ میں ہر بار کام تو یہی ہوگا لیکن اسے 5 بار دہرایا جائے گا۔ تو چلیے اب ہم اس فلو چارٹ میں تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں۔ شروع میں یوزر سے نمبر مانگنے سے پہلے ہم کاؤنٹ نام کا ایک متغیر لیتے ہیں اور اس میں صفر رکھ دیتے ہیں۔ یوزر سے نمبر مانگنے کے بعد ہم کاؤنٹ انکریز بائی 1 مطلب کاؤنٹ میں 1 کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ باقی سارے کا سارا فلو چارٹ ویسے کا ویسا ہی رہے گا، بس فلو چارٹ کو ختم کرنے سے پہلے
ہم ایک اور فیصلہ سازی کی علامت استعمال کرتے ہیں جس میں یہ دیکھیں گے کہ کاؤنٹ کی قیمت 5 کے برابر ہوئی یا نہیں۔ اگر نہیں تو ہم فلو لائن سے واپس یوزر سے نمبر مانگنے چلے جائیں گے اور کاؤنٹ میں دوبارہ 1 کا اضافہ ہوگا۔ ہم اس وقت تک اس عمل کو دہراتے جائیں گے اور واپس جاتے جائیں گے جب تک کاؤنٹ 5 کے برابر نہ ہو جائے، اور جب کاؤنٹ کی قیمت 5 کے برابر ہو جائے گی تو ہم 5 بار یوزر سے نمبر مانگ چکے ہوں گے، لہٰذا یہ فلو چارٹ ختم ہو جائے گا۔ اس طرح ہم کچھ سٹیپس یا مراحل کو بار بار جتنی دفعہ چاہیں دہرا سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، ہمارا آج کا لیسن اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید ہے آپ کو فلو چارٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے لیسن میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔